شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہوگی اور دمہ کے مرض میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ جوڑوں کے درد میں انجیر بہت مفید ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھا لینے سے ذہنی دباؤ، غصہ اور چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ روٹیوں کے ڈبے میں لونگ رکھنے سے روٹیاں نرم رہتی ہیں۔ جلدی سونے اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ ایسے لوگ لمبی زندگی جیتے ہیں اور ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے گوبھی اور پالک کا سالن استعمال کریں۔ جو مرد حضرات گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت استعمال کرنے سے پیٹ کے بل سونے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے اور مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ دودھ میں جوں کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور چمک آتی ہے۔ زیادہ چائے کے استعمال اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ توانا اور جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا نہ بھولیں۔ نہانے سے قبل جسم کی اور چہرے کی ناریل کے تیل سے مالش کیا کرو، آپ کی جلد تازہ رہے گی۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ سونے سے قبل جو بندہ تھوک پھینکتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ سونے سے پہلے سرما لگا کر سو جایا کرو، دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اگر سالن کے اندر مرچیں زیادہ ہو جائیں تو سالن میں آدھا کپ دودھ شامل کر دو، مرچیں کم ہو جاتی ہیں۔ یہ چند چیزیں انسان کو بہت طاقت دیتی ہیں۔ گاجر کھانا، نہار منہ دہی کھانا۔ جو عورتیں اپنے بال کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہوں وہ نہانے کے بعد ناریل تیل بالوں میں لگایا کریں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیا کرو، پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جاتا ہے۔ جس گھر میں رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے اپنے گھر میں بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پہ بلایا کریں، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ روزانہ ناشتے میں دہی استعمال کرنے سے رنگ نکھرتا ہے۔ شہد میں نمک ملا کر چاٹ لینے سے کھانسی میں آرام آتا ہے۔ کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کرو گے تو آپ کی کمر کی ہڈی کمزور ہو جائے گی۔ پیشاب کرنے کے فوراً بعد پانی پینے سے پیشاب پیلا آئے گا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے والے بندے کو مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور یادداشت بڑھتی ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے بندے کے معدہ تیز اور توانا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کی جلد کو ہمیشہ صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو دہی کا ایک پیالہ روزانہ کھانا کبھی مت بھولیں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز اور انٹرسٹنگ سٹوری کی جانب۔ جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک۔ برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم نے برا کیا ہے تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ اگر ہم یہ خواہش رکھیں کہ برا کرنے کے بعد ہمارے ساتھ اچھا کیا جائے تو یہ محض ہماری سوچ ہے، جو بویا ہے کاٹنا بھی وہی پڑے گا۔ میرا نام غزل ہے، میری عمر 50 سال ہے۔ میرے ابا ایک ٹیچر تھے، گرلز کالج میں پڑھایا کرتے تھے۔ میں جب 8 سال کی تھی تبھی میری اماں ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے۔ بڑے ہوئے تو تب بھی پتہ نہ چلا کہ آخر اماں کو اتنی چھوٹی عمر میں ہارٹ اٹیک آنا کوئی معمولی بات نہ تھی، لیکن کبھی جان بھی نہ پائی آخر اماں کو کیا پریشانی تھی۔ میں چونکہ چھوٹی تھی اور اماں کے ساتھ بہت مانوس بھی تھی، میرے ابا کو سب گھر والوں نے کہنا شروع کر دیا
کہ دوسری شادی کر لو، پہلے پہل تو ابا نہیں مانے۔ میں 10 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک روز میں سکول سے آئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب دادی نے مجھے میری سہیلی کی طرف بھیج دیا۔ جس سہیلی سے میری دادی ہمیشہ چڑھتی تھی، آج وہ سہیلی ہی دادی کو اتنی پیاری ہو گئی کہ مجھے اس کے گھر بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ میں بھی خوشی خوشی اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ رات کے وقت جب گھر آئی تو ہلکی پھلکی ہلچل تھی۔ مجھے سب عجیب لگا، اتنے لوگ کیوں تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ سب لوگوں کے درمیان 2 لوگوں کو دیکھ کر میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ دونوں ہی سجے سورے شاید اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے۔ میری سب سے پہلے نظر اپنے ابا پر گئی جو دولہا بنے بیٹھے تھے۔ میرے جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہ تھی۔ وقت اور حالات نے وقت سے پہلے مجھے سمجھدار بنا دیا تھا۔ میں نے ابا کے ساتھ بیٹھی خاتون کو دیکھا جو بہت جوان تھی اور ابا سے تو کہیں زیادہ گنا چھوٹی بھی لگ رہی تھی۔ میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب دادی نے ابا اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا۔ میں دادی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیسا ظلم ہے جو سب نے مجھ پر کر دیا تھا؟ مجھ سے کچھ سال بڑی لڑکی کو میری ماں کا عہدہ دے دیا گیا تھا۔ میں نے جب دادی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جب دادی نے کہا کہ تیرے باپ کا گھر آباد کیا ہے تاکہ تو آباد ہو سکے، مجھے دادی کی بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن میرے لیے ابھی یہ غم کافی تھا کہ میرے ابا نے شادی کر لی ہے۔ میں روتی دھوتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور سارا دن اسی سوچ میں گزار دیا کہ اب کیوں ابا نے شادی کی، اور وہ بھی خود سے اتنی چھوٹی لڑکی سے جس کا کوئی جوڑ بھی نہیں تھا۔ اگلے روز میں اس لڑکی کا رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ گھر کے ملازمین پر ایسے حکم چلا رہی تھی جیسے گھر کی پہلی مالکن ہی ہو اور نہ جانے کب سے وہاں پر رہ رہی ہو۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں کا یہ رویہ بالکل پسند نہیں آیا۔ میری اماں نے تو کبھی کسی سے سختی سے بات بھی نہ کی تھی۔ مجھے تو اسے اماں کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ مجھ سے کچھ سال بڑی لڑکی میری ماں نہیں ہو سکتی۔ میں ناشتے کی میز پر گئی تو وہاں پہلے ہی ابا کی دوسری بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بھی جا کر ناشتہ کرنا شروع کیا۔ ابھی پراٹھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ میری روح کانپ گئی جب میری سوتیلی ماں نے میرے آگے سے پراٹھے کی پلیٹ چھین لی۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی اچانک افتاد پر بخلا اٹھی اور منہ سے ہلکی سی چیخ نکل آئی۔ لیکن اگلے ہی لمحے میں ساکت اپنی سوتیلی ماں کو دیکھنے لگی جب ابا کی بیوی نے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مار دیا۔ مجھے اس سب کی سمجھ نہ آئی کہ آخر اس نے ایسا کیوں تھپڑ مجھے مارا۔ میرے آگے سے ناشتہ کھینچنے کا مقصد کیا تھا؟ اتنی دیر میں دادی باہر آئی تو میں رو رہی تھی۔ دادی نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے تو میری سوتیلی ماں بہت معصوم بن کر میری دادی کو کہہ رہی تھی کہ پراٹھا نہ کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو خراب کرتا ہے اور میں موٹی ہو جاؤں گی تو رشتے نہیں آئیں گے۔ میری سوتیلی ماں میرے بھلے کے لیے سب کر رہی ہے، الٹا میں ان سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ مجھے تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا اپنی سوتیلی ماں کا کارنامہ سن کر۔ میری دادی نے غصے سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی میری دادی نے مجھے جھڑک کر واپس کمرے میں بھیج دیا۔ میں دکھ سے نڈھال یہ سوچ رہی تھی کہ کل کی آئی لڑکی مجھ سے زیادہ سچی ہے۔ رات کے وقت جب ابا گھر آئے تو میں نے ان کو بتانا چاہا، لیکن میری سوتیلی ماں نے ابا کو اپنے دھیان لگا دیا تاکہ میں ان کو کچھ بھی نہ بتا سکوں۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ پہلے والی بہاریں اب ختم ہو چکی تھی۔ ماں کی چھاؤں اب دھوپ میں بدل چکی تھی۔ پہلے اماں میرے کھانے پینے کا خیال کرتی تھی، اب کسی کو پرواہ تک نہ تھی۔ ابا بھی سارا دن کام میں مصروف رہتے اور جب گھر آتے تو میری سوتیلی ماں ان کو اپنے کاموں میں الجھائے رکھتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ میرے ہی گھر میں اب میں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ ابا کی نئی شادی کے 1 سال کے بعد ہی دادی کا انتقال ہو گیا۔ ابا ہر وقت سوتیلی ماں کے پیچھے لگ کر مجھے ڈانٹتے۔ میں ہر وقت اپنی اماں کو یاد کر کے روتی تو مجھے رونے بھی نہ دیا جاتا۔ جب میں روتی اس رات میرے ابا سے میری شامت آ جاتی، کیونکہ سوتیلی ماں ابا کو بھڑکا دیتی کہ میں اتنا پیار کرتی ہوں پھر بھی یہ ہمیشہ روتی رہتی ہے۔ سب تو یہی سوچیں گے کہ میں خوش نہیں ہوں اور سوتیلی ماں مجھ پر ظلم کرتی ہے، جس پر ابا غصے میں آ جاتے اور مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتے۔ میری سوتیلی ماں جو چاہتی تھی وہ سب ہو رہا تھا، سب کو میرے خلاف کر دیا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو میری جان چھوٹی۔ میں نے ہاسٹل میں رہائش کی اور مہینے بعد گھر جاتی، وہ بھی بس نام کا۔ صبح جا کر شام میں پڑھائی کا بہانہ کر کے واپس آتی۔ اس بات پر بھی میری سوتیلی اماں کافی شور مچاتی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ابا مجھے واپس آنے سے نہ روکتے۔ ایک روز میں اپنے گھر رہنے کا سوچا۔ میں ایک رات رہنے کے لیے گئی۔ رات کے وقت جب مجھے کمرے میں گھٹن سی محسوس ہوئی
تو میں باہر آگے تھوڑی چہل قدمی کرنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں جانے کا سوچا تو میری نظر اپنے ابا کے کمرے پر پڑی جو میرے کمرے سے 2 کمرے چھوڑ کر تھا۔ ہلکا سا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ میرے ابا کو رات لائٹ آف کر کے سونے کی عادت تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ابا جاگ رہے ہیں تو دل میں ایک چھوٹی سی خواہش آئی، کیوں نہ ابا کے ساتھ جا کر کچھ باتیں کروں۔ میں اپنے دل کی بات پر آمین کرتی ابا کے کمرے میں چلی گئی، جہاں ابا کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے اور سوتیلی اماں پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ابھی میں اندر قدم رکھتی ابا اور ان کی بیوی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہوا جب سوتیلی اماں نے ابا سے کہا، آپ غزل کو گھر بلائیں، ہاسٹل نہ بھیجا کریں۔ جس پر ابا نے کہا، فضول میں اپنی ماں جیسی ہے، یہ بھی اسے ادھر ہی رہنے دو، جان چھوٹی ہوئی ہے، پیسے بھی اگلے مہینے سے بھیجنا بند کرتا ہوں، پڑھا رہا ہوں، یہی بہت ہے، خود کمائے خود کھائے، گھر آئے گی تو فساد ہی ڈلوائے گی۔ اپنی ماں کی طرح یہ فسادن ہے جس کو میری خوشی کی پرواہ تک نہ تھی۔ مجھے یہ سب سن کر بہت گہرا صدمہ لگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اپنے ہی گھر میں مجھے ہر شے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ میں ابا کے بارے میں کیا سوچتی تھی اور ابا میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں۔ میں وہاں سے روتی دھوتی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسی وقت واپس ہاسٹل چلی جاؤں۔ اب تو مجھے ایک نئی فکر ستانے لگی تھی کہ اگلے مہینے سے میں فیس کیسے دیا کروں گی، اور 2 سال کے بعد تو میرے لیے اس گھر میں جگہ بھی نہیں ہوگی۔ میں نے اب نوکری کرنے کا سوچا تھا۔ اگلے ہی روز میں واپس ہوٹل چلی گئی۔ میری روم میٹ جو خود ہی جاب کر رہی تھی، میں نے اسے بات کی تو اس نے مجھے بھی اپنے آفس میں نوکری پر لگوا دیا۔ تنخواہ اچھی تھی جس سے میری فیس اور مہینے کا خرچہ بآسانی نکل رہا تھا، لیکن اب مجھے رہائش کی بھی فکر ستا رہی تھی۔ ساری زندگی تو ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی۔ تبھی میں نے 2-3 اسٹوڈنٹ سے کہہ کر اپنی ٹیوشن کا انتظام کیا۔ میں یونیورسٹی پڑھنے کے بعد 3 لڑکوں اور 1 لڑکی کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ ایک روز میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے یونی جاتے ہی بہت سے اسٹوڈنٹ میرے پاس ٹیوشن کی آفر لے کر آئے کہ میں نے ٹیوشن پڑھا دوں۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک میری کلاس کا لڑکا بھی تھا۔ وہ دیکھنے میں بلاں کا خوبصورت جوان تھا، لیکن میرا کام تھا بس اسے پڑھانا، سو اسے بھی پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ 3 مہینے کا وقت ایسے ہی گزر گیا۔ ابا نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ 1 مہینے کے بعد ہی ابا نے مجھے خرچہ دینا بند کیا۔ میرا کلاس میٹ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ پہلے مجھے لگا وہ میری فکر کرتا ہے، میرا دوست بن گیا ہے، اس لیے میری پریشانی لیتا ہے۔ لیکن ایک روز میری حیرت کی انتہا رہی جب اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور کہا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھی میری طرح پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ اس کی فیملی میں بس اس کی ایک بہن تھی جو اسی کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر بار کی طرف سے کافی امیر تھا۔ ابا اماں کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ علی نے اماں ابا کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو کبھی نہیں پوچھا، اس لیے اس نے بھی سب سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ میں نے بھی اپنی ساری داستان سنا دی، لیکن اس کا کہنا تھا ایک بار اپنے گھر والوں کو بتا دو۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ابا کو بتانے گھر پہنچ گئے۔ ابا کو دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ میری آنکھیں ابا کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب ابا کو عجیب و غریب حرکتیں دیکھا، جیسے وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ ابا کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، اماں نہ جانے کہاں تھی۔ میں کافی دیر پریشان رہی۔ پھر رات کے وقت جب ابا سنبھلے تو میں ان کے پاس گئی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن کہہ بھی نہیں پا رہے تھے۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ جیسے ہی ابا نے اجازت دی مجھے بولنے کی، میں ابھی کچھ کہتی کہ میری سوتیلی ماں میرے کمرے میں آ گئی اور ابا کو دودھ کا گلاس دینے لگی۔ ابا نے دودھ پینے سے منع کیا تو میری اماں نے زبردستی ابا کو دودھ پلا دیا۔ دودھ پینے کے آدھے گھنٹے بعد ہی ابا کو متلی ہونے لگی۔ میں نے اماں سے بولا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو ہاسپٹل لے جائیں، جس پر اماں نے کہا کہ وہ علاج کروا رہی ہیں ابا کا۔ میں فکر نہ کروں، اگلے 2 روز مجھے مسلسل ابا کی طرف رہنا پڑا۔ پھر آخر کار مجھے ابا سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے جلدی سے ابا سے کہہ دیا کہ مجھے اپنی پسند سے شادی کرنی ہے۔ ابا نے حیرت اور بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ اماں نہ جانے کہاں سے پیچھے آ گئی اور آتے ہی بین ڈالنا شروع کر دیا جیسے ان کا کوئی مر گیا ہو۔ مجھے نہ جانے کیا کیا سنایا، بد کردار اور بہت سے ایسے غلیظ الفاظ میری ذات کے لیے بولے۔ ابا بھی ہوش میں تھے تبھی میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میں بے یقینی سے ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ ابا نے میرا یونی جانا بھی بند کروا دیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں نے گھر سے بھاگ کر اسی لڑکے سے نکاح کر لیا جو کہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ زندگی بہت پیاری ہو گئی تھی، جیسے کہ سب غموں کے بادل چھٹ گئے تھے۔ خوشیوں کی بہار چاروں طرف اپنا شور مچا رہی تھی۔ میں بھی بہت خوش رہنے لگی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔
مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ ایک روز میرا شوہر کام سے گھر آیا تو اس کا غصے سے برا حال تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، آخر میرے شوہر کو ہوا کیا ہے؟ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھے، شوہر آتے ہی خاموشی سے سو گیا۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ شادی کے 3 مہینے گزر چکے تھے لیکن آج تک میرے شوہر نے مجھ سے ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کچھ نہ کہا اور ساری رات آنسو بہاتی خود بھی سو گئی۔ صبح بھی شوہر غصے میں ناشتہ کیے بغیر میرے اٹھتے ہی گھر سے چلے گئے اور رات میرے سونے کے بعد واپس آئے تھے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی کہ میرے شوہر کو ہوا کیا ہے۔ اتوار کا دن آیا تو میرا شوہر گھر پر ہی موجود تھا، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ سارا دن فون ہاتھ میں پکڑے نہ جانے کس سے باتیں کرتا رہا۔ اب تو میری جان نکلنے لگی تھی، آخر میرے شوہر کو ہو کیا گیا ہے۔ میں نے شام کے وقت جب اپنے شوہر سے بات کرنا چاہی تو تھکاوٹ کا کہہ کر میرا شوہر سو گیا۔ اب تو میری بات سو گئی تھی۔ میں روتی ساری رات اپنے شوہر کے رویے کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اب تو اس کا رویہ بدتر سے بدترین ہوتا جا رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ پر حکم چلانا شروع کر دیے تھے۔ روز میرے شوہر نے مجھے اپنے کپڑے دھونے کا کہا تو میں نے رو دیا اور میں نے انکار کیا کہ میں کیوں دھو کے دوں کپڑے جب میرے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں۔ تو شادی سے پہلے تو بہت خواب دکھائے تھے کہ میری آنکھ بھی کبھی کوئی دکھ نہیں آنے دے گا، لیکن اب تو جیسے میں کوئی معنی بھی نہیں رکھتی ہوں۔ میرے بولنے پر میرے شوہر کا جواب سن کر تو جیسے میں سکتے میں چلی گئی۔ جب میرے شوہر نے کہا کہ ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی، نہ جانے کیوں مجھ سے شادی کر لی۔ میرے شوہر کو مجھ سے شادی کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ میرے شوہر کی بہن ملک سے باہر رہتی، اس کا رویہ بھی میرے لیے دیے والا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے میرے ساتھ۔ میں غموں کی ماری جو کچھ دیر کے لیے آسمان پر اڑنے لگی تھی، میرے شوہر نے کھینچ کر نہ صرف مجھے زمین پر پٹخا تھا بلکہ مجھے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ حالت مزید بدتر ہوئے۔ اب میرے شوہر کا ہاتھ مجھ پر اٹھنے لگا۔ بات بات پر وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتا اور میں خاموشی سے اپنا قصور ہی تلاش کرتی۔ گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، شکوہ کرتی بھی تو کس سے؟ خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ وقتی طور پر خواب دکھانے والا ہماری زندگی موت کا حاکم بن جاتا ہے۔ جب دل چاہے تو زندگی بخش دی اور جب دل چاہے تو سانسیں کھینچ دے۔ جب انسان کو اپنوں سے محبت، پیار اور توجہ نہ ملے تو وہ باہر اسی پیار اور توجہ کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس سب میں اکثر تو وہ اپنی تلاش مکمل کر لیتا ہے اور کبھی کبھی غلط ہاتھوں میں لگ کر خود کو مزید برباد کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ عورت محبت کے بغیر رہ لیتی ہے لیکن عزت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے بھی اپنے شوہر سے جب تک نفرت ملتی رہی میں اس کے ساتھ دیتی رہی، لیکن جب میری عزت مجھ سے چھین لی گئی اور جب مجھے جگہ جگہ پر رسوا کیا گیا تو مجھے طلاق سے بہترین کوئی فیصلہ نہ لگا۔ اب غلطی کی تھی تو بھگتنی بھی تھی۔ میں گھر بسانا چاہتی تھی لیکن شادی کے بعد اس نے میرا جینا حرام کر دیا اور آخر طلاق دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں واپس اماں کے گھر آ گئی۔ میرا دل بھی کانپ رہا تھا کہ نہ جانے ابا میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، لیکن اب میرے پاس اور کوئی راہ بھی نہیں بچی تھی۔ جس کی خاطر میں اپنا گھر چھوڑ کر گئی تھی اس نے بیچ راستے میں ہی مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں گھر گئی تو ابا اماں مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ شادی کے 6 مہینوں نے میری حالت بدل کر رکھ دی۔ بدلا تو اور بھی بہت کچھ تھا، ابا بدل گئے تھے۔ جو ان جہاں طاقتور انسان اب جھرجھری زدہ حالت میں تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے نمایاں تھے۔ میں گھر کے اندر گئی تو میری سوتیلی اماں نے مجھے گھر کے اندر آنے سے روک دیا اور گھر سے نکل جانے کا کہا۔ میں روتی ہوئی ابا کے پیروں میں گر گئی، ان سے رحم کی بھیک مانگنے لگی کہ مجھے گھر سے نہ نکالیں، جو خطا مجھ سے ہوئی ہے۔ اب جو دل چاہے مجھے سزا دے سکتے ہیں لیکن مجھے گھر سے بے گھر نہ کریں۔ میرے پاس سر چھپانے کے لیے چھت تک کا سہارا نہیں۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اماں تو ابا کے ہاں کرنے پر ہی تن فن کرتی۔ کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابا کو لکوہ ہونے کی وجہ سے ان سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر بھی ابا کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن میری سمجھ سے بالکل بالاتر تھا۔ ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ گھر آ کر تو جیسے میری جان میں جان آ گئی۔ مجھے اپنے گھر میں ابھی ایک روز بھی نہیں گزرا تھا۔ اگلی صبح میرے لیے ایک نیا طوفان لے آئی تھی۔ صبح ہوتے ہی جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میرے سر سے چھت، میرے پیروں سے زمین کھینچ لی گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ خواب جو میں دیکھ رہی ہوں وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ میرے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس پر اماں بین ڈال رہی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد میرے ابا جیسے بھی تھے پر تھے تو میرے ابا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے ابا کو ایسے کھو دوں گی۔ میں روتی ہوئی اپنے ابا کے پاس گئی اور ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ لوگوں نے مجھے بہت تانے دیے۔ میرے گھر سے بھاگ جانے پر سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ تو میرے منہ پر یہ کہہ جا رہے تھے کہ میں اپنے باپ کو کھا گئی ہوں۔
اتنی باتیں سننے کے بعد تو اب مجھے بھی یقین ہونے لگا کہ میں نے اپنے ابا کو مار دیا ہے۔ میری یہ غلطی نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ابا کی تدفین کے بعد سب مہمان گھر سے جا چکے تھے۔ ستیلی اماں سب کے سامنے اپنے آنسو بہا رہی تھی، جیسے ابا سے سب سے زیادہ پیار بس اماں ہی کرتی تھی۔ میں اپنے گھر میں رہنے لگی تھی جہاں روز تانے سننے پڑتے۔ اماں بات بات پر مجھے تانے دیتی، کبھی بھگوڑی کہتی تو کبھی ڈائن جو اپنے ابا کو کھا گئی۔ مجھے بہت رونا آتا، لیکن اب کیا جا سکتا تھا۔ ان تانوں کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر میں برداشت کرنے لگی، سارے ملازم ہونے کے باوجود بھی۔ میں سارے گھر کا کام کرتی اور جب تھک کر کمرے میں لیٹتی تو میری ستیلی ماں باتیں سنانے آ جاتی۔ گھر میں بس اب ایک ہی ملازمہ باقی رہ گئی جس کے ساتھ میری کافی سلام دعا تھی۔ وہ مجھے ابا کی باتیں سنایا کرتی تھی۔ ابا کے ساتھ اماں کا رویہ بہت ہی غلط تھا۔ یہ بات بھی مجھے ملازمہ سے ہی پتہ چلی تھی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا، اماں سارا دن کیا کرتی تھی؟ تبھی اس نے بتایا کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے بتایا کہ جب ابا کام پر جاتے تو ستیلی اماں بھی تیار ہو کر باہر نکل جاتی اور ابا کے آنے سے پہلے گھر آتی تھی۔ اکثر تو ابا کے آنے کے بعد آتی۔ مجھے بہت حیرت اور تجسس ہوا، آخر اماں جاتی کہاں تھی؟ ابا سے عدت ابھی مکمل ہوئی تھی کہ اماں پھر سے اپنی روٹین پر آ گئی، تیار ہو کر جاتی۔ ایک روز میں بھی تجسس کے مارے اماں کے پیچھے نکل گئی۔ چھپتے چھپاتے میں اماں تک پہنچ گئی جو ایک سنسان جگہ پر جا کر رک گئی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میں نے اماں کو کسی اجنبی مرد سے ملتے دیکھا۔ آدمی کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اماں کی حرکت پر میرے قدم من بھاری ہو گئے۔ جب اماں اس اجنبی آدمی کے گلے سے لگ گئی، میں حیرت اور غم اور دکھ سے گھر واپس لوٹ آئی۔ بے ساختہ اپنا موازنہ اپنی ستیلی ماں سے کرنے لگی۔ ایک میں تھی جس نے اپنا گھر بچانے کے لیے مار پیٹ تک برداشت کی، اور یہاں ابا کے ساتھ ہی اماں برا رویہ اختیار کرتی رہی۔ بالآخر اس دنیا سے وہ چلے گئے۔ ایک روز میں صبح اٹھی تو کچن میں بہت سے پکوان موجود تھے جو بہت ہی زیادہ لذیذ بھی تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آخر رات کے وقت کون آیا تھا جس کے لیے اتنا انتظام کیا گیا۔ تجسس تو ہوا تھا، لیکن ملازمہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو مجھے بتا سکتا، لیکن وہ بھی اس وقت اماں کے کمرے میں تھی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ اب تو ہر دوسرے دن ایسے ہی لوازمات تیار کیے جاتے۔ ایک روز میں نے ملازمہ سے پوچھا، گھر کون آتا ہے رات کے وقت جس کے لیے اتنے پکوان تیار کیے جاتے ہیں؟ تو وہ پہلے خاموش رہی، پھر بولی۔ تو اس کی باتوں پر میری روح کانپ گئی جب اس نے کہا کہ اپنے ہی اپنوں کو مارتے ہیں، اور تمہیں بھی تمہارے اپنوں نے ہی مارا ہے۔ گھر کی ملازمہ کہنے لگی کہ تمہارے شوہر سے الگ کس نے کیا یہ تم نہیں جانتی، لیکن تم جانتی ہو یہ ظلم تیرے ساتھ تیری ماں نے کیا ہے۔ آج رات اس کے کمرے میں جا کر دیکھنا، تجھے سب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ مجھے لگا میرا سانس بند ہو جائے گا۔ آخر میرا رشتہ ختم ہونے میں میری سوتیلی ماں کا ہی کیا ہاتھ تھا۔ اب تو مجھے رات ہونے کا انتظار تھا، لیکن میرا سوچ سوچ کر دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آخر کیا ہوگا؟ رات ہوئی تو جیسے ہی میرا انتظار ختم ہوا میں اپنے کمرے میں گئی تو اماں کچن میں چلی گئی۔ میں نے سونے کا ناٹک کیا، کچن سے کھٹ پھٹ کی آواز آنے لگی۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر کچن میں جھانکا تو اماں کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر دیکھتی اپنے دوپٹے سے بندھی ہوئی کوئی پرچی نکال کر اس میں سے کچھ سفید پاؤڈر تمام کھانوں میں ڈال دیا۔ کھانا تیار کر کے جب وہ کمرے میں گئی تو میں بھی رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اماں کے کمرے میں گئی تو جیسے آسمان پھٹ پڑا، کیونکہ میرا سابقہ شوہر بڑی شان کے ساتھ کمرے میں صوفے پر برعجمان تھا، اور اماں اس کی خدمت میں ایسے دھت تھی جیسے کوئی ملازمہ اپنے مالک کے آگے کھانا پیش کرتی ہے۔ میرا سابقہ شوہر مسکراتا ہوا ایک ایک کھانا چکھنے لگا۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میرا شوہر بھی ابا کی طرح اپنے ہوش کھونے لگا اور اپنی ہی جگہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میری تو روح کانپ کے مجھے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل تھا۔ میں جلدی سے مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ سب کیا تھا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر میرے سابقہ شوہر کا میری سوتیلی اماں سے کیا تعلق تھا، اور جو تعلق میں سوچ رہی تھی وہ سوچ کر ہی میری جان لے رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے رات گزاری۔ اگلے روز جب اماں تیار ہو کر باہر گئی تو میں نے ملازمہ کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا اور اماں کے کمرے کی تلاشی لینے کا سوچا تاکہ کوئی سراغ مجھے مل سکے۔ آخر ایسا کیا ہے جو اماں ہم سے چھپا رہی تھی؟ میں نے ملازمہ کو باہر کھڑا کر کے اماں کے کمرے میں گئی۔ بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اماں کی کپڑوں والی الماری کھولی، اس میں چیزیں ادھر ادھر کر کے دیکھنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی جب الماری کے ایک کونے میں کچھ پیپرز پڑے تھے۔ میں نے وہ پیپرز پکڑ کر ابھی پڑھنے شروع کیے تھے، کمرے کا دروازہ کھلنے پر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ میری سوتیلی ماں کیا تھی ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ابھی میں پیپر چھپانے ہی والی تھی کہ ملازمہ کی آواز پر میری سانس میں سانس آئی۔ میں نے مڑ کر ملازمہ کو دیکھا تو وہ خود اماں کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آیا، اس لیے پیپرز پکڑ لیے میں اپنے کمرے میں گئی۔
کمرے سے نکلنے سے پہلے میں تمام ثبوت مٹا چکی تھی۔ کمرے میں آتے ہی میں نے پیپرز پڑھنا شروع کیے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پیپرز ہمارے گھر کے تھے، لیکن آخری پیپر دیکھ کر تو جیسے میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جب آخری پیپر پر میری نظر پڑی، وہ پیپر میرے طلاق کے کاغذات تھے، لیکن وہ کاغذات میری اماں کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ اس کے نیچے ایک اور پیپر بھی تھا جس کو میں اپنے طلاق کے کاغذات دیکھ کر بھولی بیٹھی تھی۔ میں نے جیسے ہی سب سے آخری پیپر نکالا میری جان نکل گئی۔ وہ پیپر میری سوتیلی اماں اور میرے سابقہ شوہر کا نکاح نامہ تھا۔ انہی کاغذات میں ابا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی تھا، جس پر پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی تھی، جس میں صاف لکھا تھا کہ ابا کی موت بہت ہی ہیوی نشے اور ڈوز لینے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور کتنے پہاڑ ٹوٹنے باقی تھے اور کتنی آزمائشیں باقی تھی اور کتنی سزا باقی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی کچھ اور سوچتی کہ باہر سے اونچی اونچی اماں کی آوازیں آنے لگی۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ آخر یہ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے، اور پھر حیرت کا دوسرا جھٹکا ان کے اتنا چیخنے پر لگا۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر باہر آئی تو اماں نے ملازمہ کو اپنے سامنے مجرم بنا کر کھڑا کیا ہوا تھا۔ اماں کی بات سن کر تو جیسے میرے طوطے اڑ گئے جب میری سوتیلی اماں ملازمہ کو کہہ رہی تھی کہ میرے کمرے میں کون گیا تھا، میری چیزیں اپنی جگہ نہیں ہیں۔ مجھے اپنی اماں کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی، لیکن دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اماں کو کہیں خبر نہ ہو جائے۔ ملازمہ جو خاموشی سے اماں کی ڈانٹ کھا رہی تھی چپ کر کے میری طرف دیکھنے لگی۔ اب اماں کی نظر میری طرف گئی تو جیسے میری جان لبوں پر آ گئی، لیکن اب میں مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ تبھی میں پھٹ پڑی اور اماں سے باز پرس کرنے لگی۔ اماں کے چہرے پر تمام کاغذات دے مارے بہت برا بھلا کہا اور اسے گھر سے نکل جانے کو کہا، لیکن میری حیرت سے آنکھیں کھل گئی جب وہ تالیاں مارتے ہوئے زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس وقت ہوئی نارمل عورت نہیں لگ رہی تھی، کوئی پاگل عورت لگ رہی تھی جو اپنے ہوش میں نہ تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرانے لگی اور کہا کہ سب پیپرز پڑھے لیے تھے تو یہ بھی دھیان سے پڑھ لیتی کہ تمہاری ساری جائیداد اب میرے نام ہے، اس لیے مجھے نہیں تمہیں اس گھر سے جانے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگا کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میں مردہ قدموں سے اپنا بوریا بستر اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ اب تو مجھے اپنے اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ تھا۔ میں روتی دھوتی اپنی ہی سوچوں میں چلتی جا رہی تھی۔ مجھے ایک اولڈ ہاؤس نظر آیا، اب وہی میرا ٹھکانہ تھا۔ اس کے علاوہ جاتی بھی تو کہاں گئی، سال وہی رہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سابقہ شوہر اور میری سوتیلی ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک روز اولڈ ہاؤس میں ایک امیر کبیر عورت آئی اور وہ وہاں اکثر آیا کرتی تھی۔ اس روز اس کی نظر مجھ پر پڑی اور میرے بارے میں سب دریافت کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گئی، اور پھر وہ کہتے ہی نہ جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، میری تو جیسے زندگی بدل گئی۔ مالکن نے مجھے مزید پڑھایا، ایک اچھی نوکری پر لگایا۔ میں نے سب ان کو بتا دیا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ مالکن نے اس کی رضامندی سے میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ میں زیادہ تو نہیں پر اب پرسکون رہنے لگی تھی۔ ایک روز میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر اولڈ ہاؤس میں لوگوں کو کپڑے دینے گئی۔ میری ساس کچھ بیمار تھی جس وجہ سے وہ ساتھ نہ جا سکی۔ راستے میں میرے شوہر نے پیٹرول پمپ پر اپنی گاڑی روکی تو میرا سابقہ شوہر اسی پیٹرول پمپ پر لوگوں کی گاڑیاں صاف کر رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے شوہر کی گاڑی دیکھ کر وہ گاڑی کے پاس آیا اور گاڑی صاف کرنے لگا۔ اندر مجھے پا کر تو جیسے اس کی ہوش اڑ گیا، لیکن اس بار میں اپنی نظریں پھیر لی۔ اللہ نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا گیا جو وہ اس حال میں تھا۔ میں سارے راستے انہیں سوچوں میں گم رہی۔ اولڈ ہاؤس پہنچتے ہی ہم نے سب سامان رکھا اور سب کو دینے لگے، لیکن ایک عورت کو دیکھ کر میں اللہ کی قدرت پر دنگ تھی، جو ویل چیئر پر بیٹھی اپنے منہ کو لٹکائے ہوئے تھی۔ اتنی جوان عورت بھی برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے گارڈین سے پوچھا، اس نے بتایا کہ اس نے اپنے ایک شوہر کا قتل کیا اور دوسرے شوہر کی ساری جائیداد کھا گئی۔ نہ جانے کس کس کی بد دعاؤں کا اثر یہ بستر پر پڑ گئی۔ اس کے گھر والے اسے یہاں چھوڑ کے اس لیے پچھلے 3 مہینے سے یہاں پر ہے۔ میری آنکھوں میں مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ کے انصاف پر میرا دل کھول کر رونے کو چاہا کہ وہ کیسے کیسے انصاف کرتا ہے۔ ایک طرف وہ دونوں دھوکے باز تھے اور ایک طرف میں۔